اللہ کے رسول نے فرمایا کسی سے کوئی چیز نہ مانگا کرو. توجہ آپ کی, کسی سے کوئی چیز نہ مانگا کرو. آقا کریم فرماتے ہیں میری جوتی کے تسمے بھی ٹوٹتے ہیں تو میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں. تو حضور نے اس حدیث پر خود حضور علیہ السلام عمل کر کے دکھاتے تھے. اتنی سختی سے عمل کیا کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. حتیٰ کہ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام کا کوڑا زمین پہ گر گیا. حضور کا کوڑا زمین پہ گر گیا تو حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرا کوڑا اٹھا کر دو, کیونکہ یہ بھی مانگنا ہے. حضور نے اتنا مانگنا بھی گوارا نہیں کیا. حضور کا کوڑا اگر زمین پر آ گیا تو اللہ کے رسول سواری سے نیچے آئے اور اپنا کوڑا خود اٹھا کر کے پھر اوپر بیٹھے. یعنی کوڑا خود کا کوڑا بھی مانگنا گوارا نہیں کیا. حضور مفتی اعظمین نے حضور کی سنت پر اتنا عمل کیا کہ ساری زندگی کبھی سے کسی سے کچھ نہیں مانگا. سفر میں اکثر رہتے تھے, اگر پانی کسی سے مانگنا ہوتا تو فرماتے آپ پانی پیئیں گے, آپ چائے پیئیں گے. لوگ سمجھ جاتے کہ حضرت کو پانی کی حاجت ہے. گھر میں بھی اچھا بات یہ ہے کہ بندہ باہر بہت باعمل ہوتا ہے لیکن گھر میں تو کبھی کبھی کچھ چل جاتا ہے, چلا لیتا ہے انسان. حالانکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ باہر سے بہتر گھر میں. اور یاد رکھنا باہر آپ ہاتھ چموا کر کے آئے تو کیا کر کے آئے, باہر تو لوگ مداریوں کو بھی عزت دے دیتے ہیں کہ جو بندروں کو نچاتے ہیں ان کو بھی کبھی عزت مل جاتی ہے اگر وہ فقیروں کے بحث میں آ جائے. اصل چیز یہ ہے کہ اپنے کردار سے اپنے گھر میں انسان اپنے آپ کو منوائے, اپنے گھر میں اپنے آپ کو منوائے, یہ اصل چیز ہے. حضور مفتی اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کے پیر خانے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کے پیر خانے کے حضور احسن العلماء نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو حضور مفتی اعظم کا مرید کروایا. آپ سوچیں تو صحیح, پیر خانہ خود مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے, یہ حضور مفتی اعظم ہے. لیکن شان کیا ہے اس سنت پر؟ بہت سی سنتوں پہ بہت سختی سے عمل کیا, لیکن یہ سنت کہ کسی سے کچھ مانگنا, گھر میں بھی کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے, بچپنے سے نہیں مانگتے تھے, بچپنے سے نہیں مانگتے تھے کسی سے کچھ. حتیٰ کہ بڑی بہن امی یا چچی کھانا دے دیتے تھے تو کھا لیتے, اب اور چاہیے نہیں مانگا, خود سے اور دیا تو کھا لیا ورنہ وہ اتنے ہی کھا کے اٹھ گئے. کبھی گھر میں کھانا نہیں مانگتے تھے اور ہاتھ سے اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ گھر کا مالک میرے والد ہیں, گھر کے مالک میرے والد ہیں, کھانا ان کی ملکیت میں ہے تو اجازت کے بغیر ہاتھ سے کیسے لے لیں. تو نہ خود ہاتھ سے لیتے تھے اور نہ کسی سے مانگتے تھے, خود سے دے دیا کھا لیا. حضور مفتی اعظم کی شادی ہوئی, حضور مفتی اعظم کی شادی ہوئی. شادی میں 3 دن تک ولیمے کی دعوت اعلیٰ حضرت نے کھلائی. چھوٹا بیٹا بڑا عزیز 18 سال منتوں مرادوں کے بعد حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے تھے. بڑے بیٹے حجت الاسلام کی ولادت کے تقریباً 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم کی ولادت ہوئی تھی, اس لیے بڑے لاڑ کے تھے, بڑے چہیتے تھے. اعلیٰ حضرت نے 3 دن تک ولیمے کی دعوت کی, علماء کی, مشائخ کی, سادات کی, اہل بریلی کی, مدرسے کے طلبہ کی, سب کی دعوت کی. 3 دن تک لوگ کھانے کے لیے آتے رہے اور کھاتے رہے. اب یہاں یہ تھا کہ مرد آئے تو رشتہ دار عورتیں بھی آئی, بہن بھی مہمانوں میں لگ گئی, امی بھی مہمانوں میں لگ گئی, چچی بھی مہمانوں میں لگ گئی. بہن نے سوچا امی نے کھانا دے دیا ہوگا, امی نے سوچا چچی نے کھانا دے دیا ہوگا, چچی نے سوچا بہن نے کھانا دے دیا ہوگا. تینوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور جس کی شادی ہے, جس کے ولیمے میں سینکڑوں لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں, وہ بھوکا ہے. مانگتا اس لیے نہیں کہ مانگنا نبی کو پسند نہیں, ہاتھ سے لیتا اس لیے نہیں کہ میرے باپ کی ملکیت ہے, بغیر اجازت ہاتھ سے کیسے لے لوں, اس لیے 3 دن تک کے بھوکے گزار دیے. جس کے ولیمے میں دولہا بھوکا ہے
ہے 3 دن تک دولہا بھوکا ہے، جس کے ولیمے میں لوگ کھا کے جا رہے وہ بھوکا ہے، کسی کو کہتے نہیں کہ بھوکا ہے، مانگتے نہیں کہ سنت کے بظاہر خلاف ہے، ہاتھ سے لیتے نہیں کہ خیانت ہوتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہے۔ جب 3 دنوں کے بعد مہمان چلے گئے، چچی نے بہن سے پوچھا بی بی آپ نے للہ کو کھانا دیا؟ ماں سے پوچھا کہ آپ نے شہزادے کو کھانا دیا؟ وہ کہتی میں آپ کے بھروسے، وہ کہتی میں آپ کے بھروسے، وہ کہتی میں آپ کے بھروسے۔ تینوں آ کر کے کہا مصطفیٰ رضا کھانا کھایا کہ نہیں؟ فرماتے نگاہیں نیچی کر کے 3 دن ہو گئے آپ لوگوں نے دیا نہیں تو میں نے کھانا کھایا نہیں۔ یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند۔ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ اس صدی میں، میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، جب گلاب کی فضیلت بیان ہو تو چمیلی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، جب چمیلی کی فضیلت بیان ہوگی تو پھر چمیلی بھی بیان ہوگی، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں اس صدی میں کوئی ایک بندہ ہندوستان کے شرق سے لے کے غرب تک آپ کی معلومات میں ہو تو مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا بھی ہوا کہ جو خود کی شادی میں 3 دن تک کے بھوکا رہا ہو اس خوف سے کہ سنت مصطفیٰ نہ چھوٹ جائے، مانگو تو نبی کی، حالانکہ یہ کوئی تاکیدی سنت نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں امام علی مقام کے چاہنے والے، نائبین رسول یہ ہوتے ہیں، مجدد ایسے ہوتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنے والے یہ ہوتے ہیں، عالم ربانی اس کو کہتے ہیں۔ عالم ربانی کی شان یہ ہوتی ہے، کبھی آپ مجھے موقع دیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور مفتی اعظم کی شان کیا ہے۔